حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں او لوگوں اس قرآن کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، اس کی نکیل گم ہو جائے، میں کسی پڑوسی سے نہیں پوچھوں گا، میں کسی جار بیلی سے نہیں پوچھوں گا، میں زید و بکر سے نہیں پوچھوں گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں گئی، میں چپکے سے رب کا قرآن کھولوں گا، اپنے اونٹ کی رسی اس رب کے قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ اتنا علم والا ہے۔ 6636 یا 6666 جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ نے علم ظاہر اور باطن کو سما دیا ہے۔ تو عالم معقولات اس کے اندر آ گئے، جتنے بھی علم ہیں رب العالمین نے اس کے اندر عطا کر دیے۔ اب ہم تک ہے کہ ہم اس سے کتنا فیض حاصل کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ قرآن مجید وہ عظیم معجزہ ہے، وہ عظیم عظمت والا شان والا کلام ہے جس کو جتنا آپ پڑھتے رہیں گے نا یہ اتنا ہی آپ کو سرور اور لطف دیتا رہے گا۔ اور دیکھیں آپ، بڑا فرق ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو سارے نبیوں کا سردار، ہمیں امت بنایا تو سارے امتوں کی سردار، ہمیں مہینے عطا کیا تو رمضان سارے مہینوں کا سردار، اور اسی طرح اللہ نے کتاب نازل کی ہمارے پیارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ساری کتابوں کی سردار، ساری کتابوں کی جامع کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی۔ لیکن فرق ہے، آپ غور کریں، آپ قرآن کھولیں، آپ نے رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کھولتے ہیں ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے یہ مکی سورت ہے، یا یہ لکھا ہوتا ہے کہ مدنی سورت ہے۔ ذرا ذہن کے دریچے کھول کے بیٹھنا، کچھ بات بتانے لگا ہوں۔ اب ایمان سے بتلائیو، یہ قرآن آفاقی نہیں ہے، یہ قرآن عرصی نہیں ہے، یہ تو عرش والے خدا کے پاس سے آیا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے، جبریل کے ذریعے قلب محمد پہ اتارا ہے۔ یہ تو آفاقی کلام ہے، یہ تو آسمانی کتاب ہے، یہ تو لامکانی کلام ہے، پھر یہ مکی اور مدنی کیسے ہو گیا؟ علماء مکی کہتے ہیں مکے کے اندر رہنے والے کو، مدنی کہتے ہیں مدینے کے اندر رہنے والے کو، کشمیری کہتے ہیں کشمیر کے اندر رہنے والے کو، پاکستانی کہتے ہیں پاکستان میں رہنے والے کو، سعودی عرب میں رہنے والے کو سعودی کہتے ہیں، اور اس طرح ترکش کے اندر رہنے والا جو ترکی ملک ہے اس کو ترکی کہتے ہیں کہ وہ بندہ ترکی ہے، بھائی ترک کا رہنے والا ہے، ترکستان کا رہنے والا ہے۔ اب یہ قرآن تو عرشی تھا، اللہ کی طرف سے تھا، یہ مکی اور مدنی کیسے بن گیا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات درست مان لی جائے تو جو طائف میں اتری ان کو طائفی بولنا پڑے گا، جو حنین میں اتری ان کو حنینی بولنا پڑے گا، جو بدر میں اتری ان کو بدری بولنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مکے میں اتری اس کو مکی کہیں گے، جو مدینے میں اتری اس کو مدنی کہیں گے۔ نانا، دراصل میرے کریم نبی ہجرت فرمانے سے پہلے جہاں بھی گئے، جہاں بھی قرآن اترا اس قرآن کو ہجرت سے پہلے قرآن کو مکی کہیں گے، ہجرت کے بعد والے قرآن کو مدنی کہیں گے، چاہے وہ ہجرت کے بعد این کعبہ میں قرآن اترے اس کو مدنی کہیں گے۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ ابھی بھی رکیے، وجہ یہ ہے کملی والے جب ہجرت فرمائی نہیں تھی آپ کو کہتے تھے مکی آقا، جب آپ ہجرت فرما کر اپنا مسکن آپ نے مدینے میں بنایا آپ کو کہا جاتا رہا مدنی آقا۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے عرصی کتاب، ہے آفاقی کتاب، ہے میرا کلام، لیکن یہ عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ کملی والا مکی کہلائے گا، قرآن بھی مکی کہلائے گا، کملی والے کی نسبت مدنی ہوگی، قرآن کو بھی مدنی بنا دیا جائے گا۔ اپنے نبی کی شان سن کے کنجوسی نال سبحان اللہ، اچھا کو سبحان اللہ۔ میں کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ بنا مرار رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں اور وہ یہ بتا رہا ہوں کہ جو رب کی پاکی بیان کرتا ہے میرا اللہ اس کی غلاظتیں دور کر کے اس کو بھی پاک بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسئلہ حل ہوا، فرمایا کہ جب قرآن تب مکی کہلائے گا جب کملی والا مکی کہلائے گا، اور قرآن تب مدنی کہلائے گا جب کملی والا مدنی کہلائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھائی جائے۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذرا یہاں سے اٹھو نا، حریم کبریا میں تصادم تصورات کے اندر ذرا اپنی آنکھیں کھولو
اور ان ہوش ربا آنکھوں سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن اتارا اور پھر اعلان کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو قدر والی رات میں۔ اب مجھے یہ بتاؤ جناب آدم پر جو صحیفے اترے وہ کس نے نازل کیے؟ اللہ نے کیے۔ جناب ابراہیم پر جو صحائف اترے کس نے نازل کیے؟ اللہ نے۔ جناب داؤد پہ زبور اتری کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ جناب پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ پر تورات اتری کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ پر انجیل اتری کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ اے مولا وہاں پر تو نے نہ فرمایا کہ ہم نے نازل کی، یہاں پر فرمایا یہ بھی غور کرو، ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں واحد ہوں، احد ہوں، صمد ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، میں اکیلا ہوں، انزلناہ، ہم نے نازل کیا۔ مولا تو واحد گئے، تو کہتا ہے میں نے نازل کیا۔ فرمایا دراصل مسئلہ یہ ہے میں بھی عظمتوں والا ہوں، میرا محبوب بھی عظمتوں والا ہے، قرآن بھی عظمتوں والا ہے، اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نازل کیا تاکہ قرآن کھولنے والا جب قرآن کھولے اس کو مصطفیٰ کی شریعت کا بھی حیا ہو، اس کو مصطفیٰ کے مدینے کا بھی حیا ہو، اس کو مصطفیٰ کے سینے کا بھی حیا ہو، اس کو مصطفیٰ کی عظمت کا بھی حیا ہو۔ جو مصطفیٰ کی عظمت کا حیا کرتا ہے اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب تک قرآن نہیں سمجھا جائے گا، پڑھتے رہیں گے الحمدللہ رب العالمین والناس۔ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن کے کتنے قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، وہ سریں لگا لگا کے پڑھتے ہیں، ہلکے توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے لعنت لعنت لعنت۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا علم کلام والے نے کہا اس واسطے قرآن کو پڑھتے ہیں صاحب قرآن کی عزت نہیں کرتے ہیں، اس واسطے قرآن کو تو مانتے ہیں صاحب قرآن کو نہیں مانتے، ان میں عیب نکالتے ہیں، تنقیص کے پہلو نکالتے ہیں اور ان کی شان علمی کو کم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ فرمایا جو قرآن کو مانے صاحب قرآن کو چھوڑ دے، قرآن اس کو نقصان دیتا ہے، جو صاحب قرآن کو بھی مانے قرآن کو بھی مانے قرآن اس کو نفع دیتا ہے، فائدہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہے، یہ وجہ ہے۔ آپ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اللہ نے ایک ہی بار نازل کر دی، یہ لو جی۔ حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اللہ نے ایک ہی مرتبہ نازل کر دی۔ جناب پیغمبر عیسیٰ روح اللہ پر انجیل نازل ہوئی، اللہ نے ایک ہی مرتبہ۔ لیکن میرے اور تمہارے لجپال نبی کی باری آئی، سیدہ آمنہ کے لال کی باری آئی، عبداللہ کے در یتیم کی باری آئی، اللہ نے فرمایا حبیب سب کو ایک بار کتابیں دی ہیں، تجھے تھوڑی تھوڑی کر کے 23 سال کے عرصے کے اندر یہ قرآن عطا کروں گا۔ اے میرے مولا تیری شان قدرت کے قربان جائیں، پروردگار عالم تو مالک کے لیل و نہار گئے، تو خالق کے جن و بشر گئے، سارے انبیاء کو تو نے کتابیں عطا کی، سب کو ایک مرتبہ یکبار کی کتابیں عطا کی، لیکن جب تیرے پیارے حبیب کی باری آئی، امت کے سارے حبیب کی باری آئی، غمزدوں کی پریشان والوں کے ملجا و ماوا حضور نبی رحمت کی باری آئی، تو نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میری مزاج کو سمجھو، دیگر کتابوں کے اندر میں نے دستور دینا تھا، منصور دینا تھا، سو ایک بار دے دیا، اس قرآن کے اندر میں نے دستور بھی دینا تھا، ساتھ اپنے مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانے بھی پڑھنے تھے، ساتھ کملی والے کی اداؤں کا ذکر بھی کرنا تھا۔ گویا میں نے قرآن میں دستور بھی دیا، عبادات بھی دیے، معاملات بھی دیے، منشور بھی دیا، ساتھ مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا تذکرہ بھی کیا، ساتھ مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کا تذکرہ بھی کیا، تاکہ قرآن کھولنے والا جب جب قرآن کھولے تب تک مصطفیٰ کی قرآن سے شان بولے اور پڑھ کے دلوں کو سرور مل جائے، روح کو چین مل جائے اور عالم اسلام فرد محمد
محبت سے پکار اٹھے، واہ مولا تیری شان بے نیازی کے قربان جائیں کہ تو نے وہ کملی والا عطا کیا۔ دنیا میں دستور یہ ہے، دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی شان بیان کرتا ہے، مرید پیر کی شان بیان کرتا ہے، شاگرد استاد کی شان بیان کرتا ہے، بیٹا باپ کی شان بیان کرتا ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے اپنے دستور کو، اپنے قانون کو توڑ کر فرمایا یہاں میں خدا مصطفیٰ کی شان بیان کروں گا، تاکہ دنیا کے کسی کتے کو شبہ کی گنجائش نہیں رہے کہ جو خدا ہر عیب سے پاک ہے اس نے مصطفیٰ کو بھی بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے، بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے، اس واسطے شان بیان کی۔ تو جہاں جہاں اللہ کے قرآن نے عبادات دی، وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی عادات کا ذکر کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں عبادت کرو، صحیح بات ہے، کرنی چاہیے۔ عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت کو پھیلاؤ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ذکر و اذکار، تسبیحات و تحلیلات اور دیگر نیکی کے کام بنتے ہیں۔ اگر ان کو سمیٹو مختصر سے جملے میں ادائے یار کے دہرانے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا۔ مصطفیٰ کریم کی سیرت و صورت اور آپ کی ادا کو دہرانے کا نام عبادت الہی ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے، صدا خدا کی ہے۔ عبادت ہمارے لیے بن گئی، اجر کا باعث ہمارے لیے بن گئی۔ ہر وہ عبادت جو مصطفیٰ کی عادت سے ٹکرا جائے یا عادت سے ٹکرانے کے لیے کی جائے وہ مردود ہو جاتی ہے، جو مصطفیٰ کی ادا کے مطابق کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مولا بندگی تیری، عبادت تیری، اب ادا مصطفیٰ کی۔ فرمایا سب میں دستور یہی دیا تھا، سب میں قانون یہی دیا تھا کہ عبادت بھی میری ہوگی، مرضی بھی میری ہوگی۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، میں نے کہا حبیبہ